رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 13واں پارہ ہے۔ 13ویں پارے کی سورہ یوسف کا خلاصہ رات میں نے عرض کر دیا تھا۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہماری سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اور اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو کافر تھے وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو۔ جب قبر میں جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کو بھی مٹی کھا جاتی ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ کہتے تھے عقل نہیں مانتی، تو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام مکی صورتوں میں مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا جس طرح ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، چونکہ تجربہ ہوتا ہے، چیز صحیح بنے صحیح نہ بنے، خراب ہو جائے۔ پہلی مرتبہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے جب ہم نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر دیا، جب ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ قیامت کے دن جزا اور سزا کا دن ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں برا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر فرمائے ہیں۔ دنیا میں انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے فرشتے پھر رہے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے اس کے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے پورے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ آگے اللہ فرما رہے جب تک کوئی قوم اپنے حالات نہیں بدلتی، اللہ بھی اس وقت تک ان کے ساتھ اپنا معاملہ نہیں تبدیل فرماتے۔ جب تک قوم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں ڈالتی، قوم اپنے اندر طلب پیدا نہیں کرتی، قوم اللہ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتی، تو جب تک اللہ فرماتے ہیں لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اپنے اندر طلب پیدا نہیں کریں گے، دین کے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارا معاملہ بھی نہیں بدلا جائے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس پر اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا اگر پھر بندہ ہماری طرف چل کر آتا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو بندہ تھوڑا سی اپنے اندر طلب تو پیدا کرے اللہ کے قریب ہونے کی، تو پھر اللہ اسے اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو باطل ہے یا باطل لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثال جھاگ کی ہے۔ جھاگ ہوتی ہے نا، جھاگ تھوڑی دیر تو اوپر کو ابری ہوئی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کافر تم پر غالب ہو گئے، کافر پھیل گئے، باطل پھیل گیا، جھوٹ پھیل گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال جھاگ کی ہے۔ جس طرح جھاگ تھوڑی دیر رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو کفر اور ظلم بھی دنیا میں تھوڑی دیر رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔
اور اس کے مقابلے میں جو حق اور حق والے ہیں ان کی مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کی ہے. سونا اور چاندی جھاگ کی طرح ابھرا ہوا تو نہیں ہوتا، نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہی قیمتی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں اگرچہ تمہیں ظاہر تو ہی نظر آتا ہے جھوٹ پھیل گیا، ظلم پھیل گیا، باطل آگے بڑھ گیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جھاگ کی طرح ہے، تھوڑا سا تمہیں نظر آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اور جو حق والے ہیں وہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، حق ہمیشہ ہی رہتا ہے، باطل تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جبکہ حق ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی اور عقل مند لوگوں کی 8 صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا متقی لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا جن میں یہ صفات پائی جائے. پہلی صفت یہ ہے عقل مند وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. پہلے میں عرض کر چکا ہوں جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے، ہماری روحیں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں اے اللہ دنیا میں جائیں گے ایمان پر رہیں گے، تیرا حکم مانیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ہماری روحیں یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں متقی وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو اللہ کے اس وعدے کو دنیا میں آ کر بھولتا نہیں ہے بلکہ پورا کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا عقل مند وہ ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح تیسری صفت فرمایا عقل مند وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. چوتھی صفت فرمایا متقی اور عقل مند وہ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیسے حساب دیں گے، اگر ہمارا برا حساب ہوا تو پھر ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو فرمایا عقل مند وہ ہیں جو قیامت کے دن سے برے حساب سے ڈرتے ہیں. فرمایا عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، بیماریاں آ گئیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، صبر کر گئے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. عقل مند وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. عقل مند وہ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عقل مند وہ ہیں جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، بھلائی سے دیتے ہیں. اگر ان کو کوئی برا کہے وہ بدلے میں برا نہیں کہتے، اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو وہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں. تو برائی کا بدلہ برائی سے، ہمارے بڑے کہتے تھے نا گند گند نالنی دھوئندہ، تو یہ قرآنی بات ہے. فرمایا عقل مند وہی ہیں، متقی وہی ہیں جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے بدبخت لوگوں کی بھی 3 علامتیں بیان فرمائی. یہ نشانیاں تو بیان فرمائی ہیں سمجھدار لوگوں کی، عقل مندوں کی، متقی لوگوں کی، اور اس کے مقابلے میں بدبخت لوگوں کی 3 نشانیاں اللہ نے بیان کی. بدبخت لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. دنیا میں آئے اللہ کا وعدہ بھول گئے، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، آپس میں بھی وعدہ کیا اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. فرمایا یہ بدبخت لوگ ہیں. دوسرا فرمایا بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ توڑتے ہیں. رشتہ داریوں کو توڑنا بھی بدبختی کی علامت ہے. اور تیسرا فرمایا وہ لوگوں میں محبتیں نہیں پھیلاتے بلکہ فساد پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں زمین میں. لوگوں میں فساد پھیلانا، ایک دوسرے سے متنفر کرنا، یہ بدبختوں کی علامت ہے. آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. سورہ ابراہیم میں مکی صورت ہے. سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کیوں نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے تاکہ تم قرآن کریم کو پڑھ کر، قرآن کریم کو سمجھ کر، قرآن کریم پر عمل کر کے اندھیروں سے باہر نکل آؤ. اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے، تمہیں روشنیاں عطا کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے. جب تم قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو کفر کے اندھیروں سے نکل آؤ گے اور اللہ تمہیں ایمان کی روشنی عطا فرما دیں گے.
آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی برائی بیان فرمائی ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، جنس میں نبی انسان ہوتا ہے، نبی کا پورا خاندان ہوتا ہے، نبی کا باپ ہوتا ہے، نبی کی ماں ہوتی ہے، نبی کا خاندان ہوتا ہے، نبی کھاتا بھی ہے، نبی پیتا بھی ہے۔ کافر یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہماری طرح ہے، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دے۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ نبی فرشتہ نہیں ہوتا، نبی تم میں سے انسان ہوتا ہے، البتہ تمہارے جیسا انسان نہیں ہوتا، تم سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہوتا ہے، ورنہ نبی انسان تو ہوتا ہے لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوتا، تم سے اللہ بات نہیں کرتے، تم سے اللہ کلام نہیں کرتے، تم پر اللہ کی وحی نہیں آتی، اور نبی پر اللہ کی وحی آیا کرتی ہے۔ نبی سے اللہ کلام کرتے ہیں، نبی سے اللہ بات کرتے ہیں، نبی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرک اور کافر گمراہ ہوئے، ایمان نہیں لائے، ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے دیکھا ہے، چنانچہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ چونکہ وہ ان کے باپ دادا کافر تھے، مشرک تھے، کئی سال سے عرب کی دھرتی پر نبی نہیں آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، کافی عرصہ گزر گیا۔ جب نبی علیہ السلام آئے اس وقت جو کافر موجود تھے ان کے باپ دادے کافر تھے، مشرک تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا تو وہ کہنے لگے اچھا پھر ہمارے باپ دادا غلط تھے، اب بھی کوئی بات سمجھاؤ نا، بھئی یہ بات غلط ہے، یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ آدھے سارے پیو ڈالے غلط کریں گے۔ قرآن بھی یہاں یہی کہہ رہا ہے، جب ان کافروں اور مشرکوں کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، پھر ہمارے باپ دادا غلط تھے۔ قرآن یہاں کہہ رہے ہاں تمہارے باپ دادا غلط تھے، تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، تمہارے باپ دادا غلط راستے پر تھے، تمہارے باپ دادا گمراہ تھے تو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ تمہارے باپ دادا تو گمراہ ہو گئے، کسی وجہ سے ہو گئے، اب تمہارے پاس تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا، سمجھانے کے لیے نبی آ گیا، قرآن آ گیا، پھر بھی تم گمراہی کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت سارے مشرک اور کافر اس لیے بھی گمراہ ہو گئے، ایمان سے محروم ہو گئے، وہ کہتے تھے جی ہم تو باپ دادا کے دین پر چلیں گے، اس کو تقلید آبا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک گمراہی کا سبب ہے کہ آدمی ضد پر اڑ جائے اور کہے جی نہیں 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 میں تو ویسے کروں گا جیسے میرے باپ دادا کرتے تھے۔ باپ دادا کے پیچھے نہیں چلنا، دین کی جو بات حق ہو حق کے پیچھے چلنا ہے۔ باپ دادا بھی تو گمراہ ہو سکتے ہیں، ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ یہاں ہی فرما رہے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اس لیے تم ان کے پیچھے نہ چلو بلکہ حق کے پیچھے چلو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں نعمتیں زیادہ دیں گے، اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بیت اللہ بنا لیا تو پھر ایک دعا تو یہ کی، اے اللہ یہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، بیت اللہ بنا دیا ہے، اس بیت اللہ بنانے کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ تو اس لیے جب بھی آدمی کوئی نیک عمل کرے تو نیک عمل کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا یہ عمل قبول فرما لے، اللہ میرے اس عمل کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو یہ دعا کی، اللہ بیت اللہ تو بنا دیا ہے اب اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ بہت ساری دعائیں کی، ایک دعا یہ بھی کی مکہ کے بارے میں، اے اللہ اس مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ ایک دعا یہ بھی کی ہے اللہ اس کے رہنے والوں کو بے پناہ رزق عطا فرما دے۔ تو یہ مکہ کی ریاست ہے،
ابھی آباد ہو رہی ہے، بیت اللہ بنا. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دو دعائیں کی، ربی جعل ھذا البلد آمین، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو رزق بھی عطا فرما دے، پھلوں کا رزق عطا فرما دے. یہ دونوں چیزیں کسی ملک کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، امن بھی، وہاں کی معیشت بھی. اگر ملک میں امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، اگر ملک میں امن نہیں ہوگا، دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، چوری ڈاکہ ہوگا، تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. اور دوسری بات، اگر ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، غریب کے پاس کھانے کے لیے لقمہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اگر غریب بھوکا مرے گا تو ملک آگے ترقی نہیں کرے گا. امن بھی، معیشت بھی کسی ملک کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دونوں چیزیں مانگی. اللہ مکہ کو امن کا گہوارہ بھی بنا دے، یہاں کی معیشت بھی مضبوط فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے مکہ ابھی تک امن کا گہوارہ ہے. اور ابھی بھی جب پھلوں کا موسم نہ ہو، پوری دنیا جاتی ہے، ہر موسم میں ہر پھل مکہ میں مل جاتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. تو یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جو اللہ نے قبول فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ معبود ایک ہی اللہ، اسی کی عبادت کرو. آگے سورہ حجر ہے، یہ بھی مکی ہے، اس کی ایک آیت 12، اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ 14ویں پارے میں. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم لوگ، کافر لوگ، گناہگار لوگ یہ تمنا اور آرزو کریں گے. جو کافر ہوں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، پھر وہ پچھتائیں گے، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے، ہم دنیا میں ایمان لے آتے تو آج ہم آخرت کی سختی سے بچ جاتے، جہنم سے بچ جاتے. اسی طرح جو گناہگار ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے، کاش ہم دنیا میں اچھے عمل کر لیتے، نیک عمل کر لیتے تو آج ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مجرم افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے، اچھے عمل کر لیتے تو ہماری آخرت بن جاتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے جو کچھ کرنا ہے ابھی دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا. اللہ کہتے ہیں قرآن کریم ہم نے اتارا ہے، قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہی وجہ ہے 14-15 صدیاں ہونے والی ہیں، قرآن کی پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھی سب میں تبدیلی ہو گئی. قرآن کریم آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے جس طرح حضور رحمت عالم کی ذات اقدس پر اترا تھا، اور قرآن قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا. اور قیامت تک نہیں بلکہ اللہ کا قرآن جنت میں بھی ہوگا. کیوں؟ قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اب اللہ خود تو اللہ سبب کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتر کر آئیں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے، نہیں. جس طرح ایک ملک ہوتا ہے اس کی فوج ہوتی ہے، اس کا آرمی چیف ہوتا ہے، آرمی چیف کے نیچے پوری فوج ہوتی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک کی حفاظت کر دے. آرمی چیف بیان جاری کرتا ہے ہم ملک کی حفاظت کریں گے، کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے. اب اکیلا آرمی چیف تو پورے ملک کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے نیچے پوری فوج ہوتی ہے جو ملک کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی قرآن کریم کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتر کر آئیں گے حفاظت کریں گے، مطلب یہ کہ ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اپنی ایسی فوج بھرتی کریں گے جو ہمارے قرآن کی حفاظت کرے گی. یہ مدارس کے قرآن پڑھنے والے طلباء اور ان کو قرآن پڑھانے والے اساتذہ، یہ اللہ کی فوج ہے. اللہ ان کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کرتا ہے.
آگے اللہ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا کہ اپنی تخلیق پر ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں کس طرح ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، خوبصورت انسان بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا تو شیطان مردود ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پیدائش کی طرف اگر غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سے جتنے بھی گناہ ہو جائے نا، ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جتنے گناہگار ہو، جتنے گناہ ہو گئے، کبھی مایوس نہیں ہونا، ہمارے سامنے آ جاؤ، توبہ کر لو، ندامت کے آنسو بہا دو۔ توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا رب العالمین کا کام۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو مہمان آئے تھے ان کا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی تھی، وادی حجر، اس کے نام پر اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، رات میں نے ذکر کیا تھا۔ اسی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر تمہیں نبی مانیں گے۔ اللہ نے اونٹنی نکال دی، یہ پھر بھی ایمان نہ لائے، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب اترا، فرشتہ آیا، فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹے اور یہ سارے مر گئے۔ آگے اس سورت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ قرآن کریم کھول کھول کر لوگوں سے بیان کیجئے۔ آگے آخری سورت ہے، دو چار باتیں اس کی، سورہ نحل، یہ بھی مکی سورت ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، عربی میں جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو نحل کہتے ہیں۔ اس شہد کی مکھی کے نام پر اللہ نے اس پوری سورت کو نازل فرمایا، اور اس کا پس منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ جو چونٹیاں ہیں، یہ جو چونٹیاں شہد کی مکھی کو بھی کہتے ہیں، اس چونٹی کو بھی کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد شہد کی مکھی ہے، اس کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، وہ اپنا شہد کا چھتا تیار کرتی ہے، پھر اللہ اس میں شہد پیدا کرتے ہیں، پھر انسانوں کو شہد حاصل ہوتا ہے، اور وہ شہد نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یہ شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اور نال کا ایک معنی یہ چونٹی بھی ہوتا ہے، یہ جو چونٹیاں چھوٹی چھوٹی زمین پر پھر رہی ہوتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں چونٹیاں بکھری ہوئی تھی زمین پر، تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا، ایک چونٹی نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اگر ساری چونٹیاں اس طرح باہر بکھری نہیں تو پاؤں کے نیچے آ کے مر جائیں گی۔ ایک چونٹی نے خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے باقی چونٹیوں سے کہا اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہم پاؤں کے نیچے روندی نہ جائیں۔ اس کو ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی۔ تو اس کی خیر خواہی اور ہمدردی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے نام پر پوری سورت نازل فرما دی۔ تو ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارا دین بھی خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، اور ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی سکھائی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اللہ کہتے ہیں آسمان کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنا دیا، اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش پہ غور کرو، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں ناپاک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے نفع کے لیے جانور بنا دیے، بعض جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض جانوروں کا تم دودھ استعمال کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، زمین کو پانی لگتا ہے، پھر زمین سے فصلیں اگتی ہیں، غلے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل پھول اگتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرما رہے ہیں ہم نے رات کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، ہم نے سمندر چلا دیے، سمندر میں اللہ کہتے ہیں ہم نے جہاز چلا دیے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کشتیاں سمندر کے اندر چلا دی۔
اللہ فرماتے ہیں یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں، اگر تم ہماری نعمتیں شمار کرنا چاہو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہماری ناشکری نہ کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ آخری آیت ہے جو بہت جامع آیت ہے، ہر جمعے میں بھی خطیب پڑھتا ہے، قرآن کریم کی بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت میں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں انصاف پیدا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اپنے مالوں میں انصاف کرو، اپنی جانوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرو، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ کہتے ہیں اپنی زندگیوں میں انصاف کو پیدا کر لو، جب تمہاری زندگیوں میں انصاف آ جائے گا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں جب انصاف نہیں ہوتا، انصاف سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر عدل و انصاف آ جائے گا تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا جن کی زندگیوں میں انصاف ہوتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا جو انصاف کرنے والے بادشاہ ہوتے ہیں یا انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ انصاف کے ساتھ فرمایا احسان کرو، احسان کہتے ہیں اچھائی کرنے کو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اچھے عمل کرو، نیکی کے کام کرو، برائی کے کام نہ کرو۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ احسان کہ اچھے کام کرنے، برے نہیں کرنے۔ دوسرا یہ کہ بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، بندوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، بندوں کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ہر مستحق پر، جو بھی مستحق ہے اپنے مال میں سے عشر نکالو، زکوٰۃ نکالو، صدقات نکالو، جو بھی مستحق لوگ ہیں ان پر خرچ کرو۔ بالخصوص جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کا ڈبل اجر ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع کی ہے۔ فحشاء سے منع کی ہے۔ فحشاء برائی کو کہتے ہیں، یعنی جس کا برائی ہونا واضح ہو، ہر ایک جانتا ہو یہ برائی ہے، جیسے زنا برائی ہے، شراب پینا برائی ہے، تو فحشاء اس کو کہتے ہیں جس کا برا ہونا واضح ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں جو برائیاں واضح ہیں، موٹی موٹی برائیاں ہر کسی کو پتہ ہے یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس سے بچ جاؤ، برے کام سے، فحشاء سے بچ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں منکر سے بچ جاؤ۔ فحشاء کہتے ہیں بڑی بڑی برائیوں کو، اور منکر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی برائیوں کو۔ اللہ کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جاؤ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاؤ۔ آگے تیسری بات اللہ فرما رہے باغی سے، ظلم سے بچ جاؤ۔ اپنی زندگی میں کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم لوگ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ہم انہیں بدلہ بھی لیتے ہیں ان سے اور انہیں عبرت کا نشان بھی بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو۔ تمہارے اوپر ظلم ہو گیا برداشت کر لو، معاملہ اللہ کی عدالت میں رکھ دو، لیکن تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اللہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اس لیے حکم دیا گیا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو، یعنی تم بھی توحید پر چلو اور شرک سے بچ جاؤ۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کے ذمہ دین پہنچا دینا ہے، حق بات بتا دینا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلی قوموں نے بھی نبیوں کی بات نہیں مانی، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اگر یہ مانیں گے تو ان کی آخرت بن جائے گی، نہیں مانیں گے تو ان کی آخرت بگڑ جائے گی۔ اللہ میں کی توفیق۔